اس ملک کے اندر آج آپ کو ایسے شخص سے ابھی ملاؤں گا جہاں آپ کے بچے پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں اور ان کے پاس صرف وسائل نہ ہو تو جناب یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کی جگہ ماں اور باپ بننے کو تیار ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو اگر کوئی تکلیف اور خاص طور پہ وہ بھی دل کی ہو اور بہت کامن جو ڈیزیز ہے دیٹ از وہ جو ہول ہے ہارٹ کے اندر اور یہ بائی برتھ ہے ڈس آرڈر جس کے ساتھ بچہ پیدا آتا ہے اور بڑی ارلی سرجریز اور شاید ایک سے زیادہ سرجری چاہیے ہوتی ہیں. وہ سرجریز جو انتہائی مہنگی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو ہزاروں سال ہزاروں دن اور ہزاروں لوگوں کی منتیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں ان صاحب سے ملیں اور یہ آپ کے بچے کو ٹیک اوور کر لیں گے اور آپ کے خرچہ نہیں آئے گا. یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی شکلیں دیکھیے اور خدا کی قسم میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ شکلیں دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے چہرے بھی ایسے روشن کر دے جن کو تو قیامت کے روز دیکھے اور بغیر حساب کے تو جنت میں ڈال دے. جناب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی لائن پر ہوں گے مصباح الحق جو کہ ہیڈ کوچ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے, ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وہ زمبابوے میں, ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے وہ فرحان احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرحان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ پچھلے سال بھی رمضان میں ہوئی تھی. اس دفعہ دیکھیں گے کہ پروگرس کیا ہے. خالد ارشد صوفی صاحب جو کہ ارشاد صوفی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں کارواں علم فاؤنڈیشن کے. آپ لوگ ہیں وہ جو کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے تم نے ہے اور پیسے ہم نے دینے ہیں. محمود احمد چشتی صاحب خدا کی قسم ایسا ملک آپ کو اور کہیں نہیں ہو سکتا. مصباح آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہوں. مصباح آپ پاکستان کی ہیڈ کوچ ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ رول ہے کیا جو آپ نے لیا ہے اس فاؤنڈیشن کا جس کو کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کہتے ہیں, اور یہ کیوں آپ نے رول لیا؟ اس سے آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جی, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں میرا جو بیسیکلی رول ہے وہ ایک جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ امبیسڈر کا رول ہے. گو کہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں اس میں, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی کاز کے لیے کہ آپ اس کو پبلک میں جا کے کس طریقے سے ایڈوکیسی اس کو ایڈوکیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں, پبلک کو اس کے بارے میں کس طریقے سے بتاتے ہیں. تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. آئی تھنک پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن 2012 سے کام کر رہی تھی. 2017 میں مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا اور 18 میں میں نے اس کو جوائن کیا, اور اس کے بعد سے ظاہر ہے یہ جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا جائے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ایک تو اس پرابلم کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فنڈ ریزنگ, وہ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جو پبلکلی جا کے لوگوں سے بات کر سکے. اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں شہرت دی ہے یا نام دیا ہے, تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ہمارے لیے تھوڑا سا یہ آسان ہے کہ ہم جا کے لوگ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, ہمیں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ میرا رول ہے, لوگوں تک جا کے یہ پیغام پہنچانا. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اپنے جو باقی کرکٹرز ہیں, چاہے وہ فارمر کرکٹرز ہیں یا ابھی کرنٹ ٹیم میں دیکھیں اظہر علی ہے, حفیظ ہے, بابر اعظم ہے, ان سب لوگوں نے, ایون وہاب ریاض ہیں, اس کے بعد محمد عباس ہیں, ان سب نے ہر جگہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے آ کے سپورٹ کیا ہے. تو ان سارے لوگوں کو انگیج کرنا, تو یہ بیسیکلی کام ہے. اور آپ نے بات کی کہ روحانی, ظاہر ہے جی آپ دنیا میں یہ جو پروفیشن ہے آپ اپنے لیے کرتے ہیں, یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے فائنینشلی آپ نے کمانا ہوتا ہے اور زندگی گزارنی ہوتی ہے, لیکن بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی گزارنی ہے. بھائی یہ بتائیے مصباح کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں پرانے لوگوں میں سے بھی نئے لوگوں میں سے بھی جو کہ خدا خلق کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں. اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا کہ یہ رحمت پاکستان کی ٹیم کے اوپر خاص اور خصوصی ہے. جی صحیح آپ نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس ذات کا بڑا کرم ہے کہ کرکٹرز جو ہے اللہ نے اب جو ریسنٹلی آپ ٹیم میں دیکھیں گے 2000 میں میرے خیال میں چینج آئی جو دینی لحاظ سے بھی آئی, سعید بھائی کے بعد پھر انزی بھائی, یہ سارے لوگ جو ہے وہ. اور دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ
یہ لوگوں کے لیے جو کام کرنا ہے وہ عمران بھائی نے ایک ایگزامپل بہت بڑی سیٹ کی شوکت خانم بنا کے, اور ظاہر ہے ایک راہ دکھائی سب کو کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں, اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم نے اپنے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے, اس نام کو, شہرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, اور نہ صرف یہ زندگی بلکہ اگلی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے کر کے جائیں. سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کاموں کی طرف آئیں, خلق خدا کی خدمت کے لیے آئیں, تو میرے خیال میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے ہم سب لوگوں پہ. شکر ادا کریں جتنا بھی اللہ کا, وہ کم ہے کہ ہمیں اس نے نہ صرف دین کی طرف آنے کے لیے, ہم دین کی طرف آئے ایز اے ٹیم بھی لوگ بہت زیادہ, بلکہ لوگوں کی یہاں پہ لوگوں کے فائدے کے لیے, ملک کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنا کنٹریبیوشن. مصباح بھائی, سب سے زیادہ آپ کو تسکین یا خوشی جو ہے وہ کس طرح سے ملتی ہے, وہ کس کام میں ملتی ہے؟ پرفارم کر لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن جو وہ انسان کو اس ٹائم فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار میں کسی کے کام آیا. دیکھو یہ ایک فیملی ہے, اس کا بچہ, ان کا بچے تو آپ بتائیں کہ بچے کی چھوٹی سی تکلیف کسی بھی ماں یا باپ سے برداشت نہیں ہوتی. اگر ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر وہ جو دل سے دعائیں دیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مجھے جو بھی کرنا پڑے, جتنا مشکل سے مشکل کام میں کرنے کو تیار. مصباح بھائی, کووڈ کی وجہ سے بہت سے مسائل آئے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی این جی اوز ہیں یا ادروائز بھی ذاتی زندگی میں بھی, کرکٹ ٹیم کو بھی بڑے مسائل آئے ہیں. آپ لوگوں کو فنڈ ریزنگ وغیرہ میں دقت, مشکلات جو ہیں وہ خاص طور پہ کووڈ میں پیش آ رہے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح پوری دنیا میں یہ کووڈ کی وجہ سے جو چینجز آئے ہیں, میرے خیال میں آلموسٹ سال سے زیادہ ہو گیا, 1.5 سے 2 سال ہونے والے ہیں. جو یہ سچویشن ہے میرے خیال میں وہ نارملٹی ان آل جو بھی زندگی کے شعبے ہیں ان میں وہ ڈسٹربڈ ہے. تو آئی تھنک کرکٹ کو بھی بہت زیادہ, ساری اسپورٹس کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. نارمل آپ کی روٹین لائف کو چیلنجز ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ اس نے ہماری آرگنائزیشن کے لیے بھی کافی ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں اس میں. اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود بھی چیزیں چل رہی ہیں. ڈونرز ہیں, جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. گو کہ کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے, آپ اپنے پاکستان میں جا کے کیمپینز نہیں کر سکتے, آپ کالجز میں بھی نہیں جا سکتے, آپ جنرل پبلک کے پاس نہیں جا سکتے. نارملی آپ کچھ پروگرامز کر لیتے ہیں جس سے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایک سال ہم نے صرف امریکہ میں جا کے اس کے فنڈ ریزنگ کے لیے پروگرامز کیے. نیکسٹ ایئر پلان تھا, نہیں جا سکے کووڈ کی وجہ سے, اس سال بھی نہیں ہے. تو موسٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا اس طریقے سے بس اس کی کیمپینز ہو رہی ہیں. بٹ اسٹل اللہ کا شکر ہے, لوگوں کی سپورٹ ہے, اسپیشلی امریکہ سے, باہر سے, اپنے پاکستان سے لوگ بہت زیادہ اب سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہی سپورٹ کرتے ہیں, اپنی جو فنڈز دیتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں. ہاں جہاں یہ ایک پرابلم ہے, اسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے بھی ایشو ہے, لوگوں کا آنا بچوں کا ڈفرینٹ جگہوں سے, اور کووڈ سچویشن میں آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز میں بھی آنا جانا وہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہے, بڑا مشکل ہے, اور اس کو بڑا طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے بھی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے, ہر شعبوں کے لوگوں کے سامنے. مصباح, اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے کرکٹ کی بڑے عرصے بعد الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ مستقبل میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اور اس بچوں کی ہارٹ فاؤنڈیشن کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے, ہماری زندگی بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں. گمان بڑا اچھا ہے اور امید بھی اچھی ہے. جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے وہ محنت کرنا ہے, سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کرنا ہے. الحمدللہ جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے وہ بھی
وداؤٹ اینی جس کو کہتے ہیں اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ، اس کے بڑی محنت سے اور سچے دل سے کام کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس ٹائم ہمت کر رہے ہیں، سارے پلیئرز بھی اور جو مینجمنٹ ہے، کرکٹ بورڈ ہے، سارے لوگ. اور موٹو یہ ہے کہ اس مقصد میں کامیاب ہونا ہے. یہ ہاسپٹل بھی بنانی ہے اور پاکستان کو بھی نمبر 1 ٹیم بنانا ہے سارے فارمیٹس میں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس طریقے سے ابھی ٹیم بھی پروگریس کر رہی ہے، صحیح ٹریک پہ ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خواب ضرور پورا ہوگا ہمارا، ہاسپٹل والا بھی اور پاکستان ٹیم بھی دنیا میں دوبارہ سے ٹاپ پہ آئے. کوشش ہے اور دعائیں بھی ہیں، اور آپ سب لوگوں کی سپورٹ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ مصباح آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے ہماری دعائیں. آپ زمبابوے میں ہیں، آپ نے بڑی ہمت کی، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، آپ نے اپنا پیغام پہنچایا. ہماری دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ کمبینیشن پاکستان ٹیم کی جو ہے اس وقت بڑی اعلیٰ بن چکی ہے. اللہ کرے کہ یہ ورلڈ کپ تک اسی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہے. میرے پاس صرف آدھا منٹ ہے، میں صرف وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور پوچھوں گا دونوں احباب سے آپ کی موجودگی میں کہ یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھانے کی وجہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، آپ نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہم نے ہاسپٹل جو ہے وہ بنانا ہے، وہ اس لیے بنانا ہے انہوں نے ہاسپٹل کہ ابھی ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، میں غلط کہوں تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ان کے پاس جو بچے آتے ہیں یہ ان بچوں کو مختلف ہسپتالوں سے لائزن کرتے ہیں، ان کے اوٹیز، ان کے آپریشن تھیٹرز استعمال کرتے ہیں، اپنے لوگ لے کر جاتے ہیں، اکوپمنٹ لے کے جاتے ہیں، ان کو اگر خرچہ ان کا دینا ہو تو دیتے ہیں، ورنہ کوئی مدد لینی ہو تو لیتے ہیں. یہ لے دے کے یعنی کہ یہ فرنچائز کے طور پہ ادھر ادھر سے کام اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہی کر رہے تھے. اس میں بھی بڑی خدمت آپ نے کی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ بن جائے. اس ادارے کی وسعت کتنی ہے؟ یہ ادارہ کتنا بڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. جیسے پہلے ذکر ہوا تھا، جو اصل چیلنج ہے نا وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے. سروسز ہیں ہمارے ملک میں لیکن بہت ناپید ہیں. ہر 100 میں سے ایک بچہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ 100 میں سے ایک بچے کے ہارٹ میں چھید ہے جی، یا کوئی پیدائشی نقص ہے جی. اور اگر لاسٹ ایئر کے نمبر لیں ایگزیکٹلی تو 57,000 بچہ، 57,000 بچہ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. 1/3 بچے کو پہلے سال میں کسی نہ کسی طرح کی انٹرونشن یا ہارٹ کا پروسیجر کروانا ضروری ہے تاکہ اس کی تقریباً 15 سے 20 ہزار بچوں کو یہ سرجری چاہیے. کریکٹ سر. اور ہمارے پورے ملک میں اس وقت پبلک پرائیویٹ سارا کچھ ملا کر ہم لوگ کر پا رہے ہیں کچھ 4,500 سے 5,000 سے. باقی لوگ ویٹنگ پر ہیں سر، باقیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی دکھ والی بات ہے لیکن آپ نے بس میرے منہ سے کروا دی سر. یہ باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں سر، نہیں. اور اب اصل میں یہ ادارہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ سر ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ خود کر سکیں. اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، اپنے پیرا میڈیکل سٹاف، پرفیوژنسٹ، بیہوشی کا ڈاکٹر. اچھا، عجیب اللہ کی شان ہے سر کہ بچے کے ہارٹ کا سرجن الگ ہے، بچے کے ہارٹ کا کارڈیولوجسٹ الگ ہے، بچے کے ہارٹ کا بیہوشی کا ڈاکٹر الگ ہے. وہ عام ڈاکٹر نہیں ہو سکتے جو بڑوں کو کرتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے. اور ہارٹ کا اسپیشلسٹ بچے کا الگ ہے، یہ بھی الگ سپر اسپیشلٹی. اور پھر جو انٹینسوسٹ ہے، جو بچے کو بیہوشی کے بعد ICU سے جو ریکوری، وہ ایک الگ اسپیشلٹی ہے. یہ فرحان بھائی، یہ کتنی کیپیسٹی ہوگی؟ اس میں کتنے بچے آ سکتے ہوں گے؟ سر انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بن جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہم لوگ سال کے سر 1,000 سے زیادہ پروسیجر انٹرونشن کے کر سکیں گے اور 1,000 سے زیادہ سرجریز کر سکیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ کر سکنے کی صلاحیت رکھیں گے. جی، وہ ہمارے ادارے میں تو سر 2,000 ہوں گی، لیکن جو ٹرین لوگ ہو رہے ہوں گے. اور پھر انشاءاللہ جس طرح ایک کینسر کا ہاسپٹل بنا ہے نا سر، اس سے کینسر ختم نہیں ہوا لیکن اس سے کینسر کے ڈاکٹرز تیار ہونے شروع اور ہاں جی نرسز. ابھی ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہیں سر. پورے ملک میں اس وقت صرف 8 سے 10 بچوں کے ڈاکٹر جو جی ہارٹ کے سرجن ہیں سر، جو کہ ٹرینڈ ہوئے ہیں بچوں کی ہارٹ کی سرجری کے. فرحان بھائی، کیا یہ ضروری نہیں آپ کے لیے پھر کہ آپ اس کو
ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنائیں. سر ایگزیکٹلی ہمارے ہاسپٹل کا نام ہی ہے چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. جو اصل فوکس ہے وہ سر ٹیچنگ پلس ریسرچ کے اوپر ہے کہ جب تک ہم سر ایک اور بھی بات آپ سے کوئکلی شیئر کرتا چلوں. پاکستان میں یہ شرح 1.5 آؤٹ آف 100 ہے, جو بھی میں نے 1 آؤٹ آف 100 بتائی. یہ 1 آؤٹ آف 100 ڈیولپ کنٹریز میں ہے, یو ایس میں ہو گیا, یورپ. سر یہ ایٹ لیسٹ آدھے سے کئی جگہوں پر 2 بھی ہے, اور 2 اس کی مین وجوہات ہیں سر. پہلی مین وجہ ہے مدر کی نیوٹریشن کا خیال پہلے 3 مہینے میں ہم ویسے نہیں کر پاتے جیسے باقی ڈیولپ. اور دوسرا کہ اگر یہ بچہ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا علاج نہ ہو تو اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ سر یہ تو بس اللہ رحم ہی کرے. میں اس پر کوئی کنزرویٹو ہی نمبر دے دوں تو کچھ بچے 2 دن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں, کچھ بیچارے 3 مہینے کے اندر فوت ہو جاتے ہیں, کچھ بیچارے تھوڑا سا اور زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. نہیں سر, کہ اس کی سرجری کی جائے. اللہ کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. ایسے ہی ہے سر. اسی کے ساتھ 1/3 بچے کو پہلے سال کچھ نہ کچھ کرنا ضرور کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں, پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں, آج یہ کہاں پہ پہنچے؟ سر الحمدللہ ہم نے اس کی ڈیزائننگ کا کام کمپلیٹ ہو گیا سر. اس کی اپروولز الحمدللہ سر پروسیس میں ہیں. جو پہلی کھدائی ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. جو اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے سر وہ ہے گرے اسٹرکچر کا. اگر آپ گرے اسٹرکچر کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ سر اس کے جو ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہے بلال بھائی 36 کروڑ 36 کروڑ. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے سر. الحمدللہ جو ہم نے لاسٹ ایئر اللہ نے مہربانی کی, ابھی تک سر ہم لوگ کو 87 کروڑ اکٹھا کر کے بچوں کی ہارٹ سرجریز پر لگا چکے ہیں ایک سال میں. سر پچھلا سر 22 کروڑ اکٹھا ہوا تھا. جب سے ہماری فاؤنڈیشن بنی اس وقت سے سر 87 کروڑ لگ گیا, 87 کروڑ پہ لگا چکے ہیں. اور اب یہ سر کہ یہ ہاسپٹل کنسٹرکشن کا الگ اکاؤنٹ ہے, تو جو لوگ ہمیں ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ الگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں اس کا مطلب پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ فنڈ الگ رکھتے ہیں یہ, اور ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کا الگ رکھتے ہیں. اس وقت اس ملک میں ہر مجھے اندازہ ہے اس بات کا, مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں الحمدللہ, یورپ کے اندر, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی بچوں کی زندگیوں کو اللہ کے بعد ان کی زندگیوں کو یا بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے. یہ جو جملہ کہا تھا نا فرحان بھائی نے کہ وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ان کا تو پتہ ہے, وہ جو باقی ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا. وہ اگلا جملہ کہنے نہیں چاہتے کیونکہ سب ماں باپ صاحب اولاد ہیں, وہ کیسے سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. فرحان بھائی مصباح کے آنے سے فرق پڑا؟ جی الحمدللہ بہت فرق پڑا سر. ہماری فاؤنڈیشن کو ایک دم بوسٹ ملا, لوگوں میں اویئرنیس آئی, بیکاز ہمارا ایک میجر چیلنج اویئرنیس کا ہے سر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیزیز بڑی ہے. جب تک ہم پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھیں گے ہم فکس نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھیں گے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جب تک کرونا کو کرونا نہیں سمجھیں گے اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کو امیجیٹلی اس کی کنسٹرکشن کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ سر الحمدللہ ہمیں اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ لاسٹ ایئر میں کوئی 12 کروڑ اکٹھا کیا ہے کیش ان ہینڈ سر, صرف ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے. اور یہ پلیج نہیں ہے, نہیں سر یہ کیش ان ہینڈ ہے سر. اور تقریباً ایگزیکٹلی 11 کروڑ اور 50 لاکھ سر یہ اکٹھا ہے پلیجز کی صورت میں. یہ وہ پلیجز ہیں جو واقعی ہی آ رہی ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ جی نعرہ لگا دیا کیا نہیں, یہ دے رہے ہیں سر الحمدللہ. تو ہم لوگ شارٹ ہیں سر کو تقریباً 11.5 سے 12 کروڑ 12-15 کروڑ پہ کی شارٹ ہے. یہ نمبرز جو ہیں یہ چل رہے ہیں, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ جو معاملات ہیں ان لوگوں کے, یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں ان لوگوں کے لیے دینا جو ہے وہ اپنے عذاب قبر کو کم کرنے کے مترادف ہے. نہ کرتے نہیں سر, ہم کون ہوتے ہیں سر؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, اللہ پہ توکل ختم ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ مجلس تو ہو گئی, اب مصائب پڑھ لیں. یہ مجلس تو ہو گئی, نہ کسی کو نہیں کیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جتنے بھی سوالی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے سوال کیا, اللہ کے نبی نے کسی کو کبھی انکار نہیں کیا. اور اگلی بات, عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور ایک دس کبھی خوف ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آنے؟ کبھی نہیں سر. جتنے بچے ہمارے پاس کبھی بھی پہنچ جائے نا, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں, ابھی یقین کریں کبھی یہ 1% بھی دل میں نہیں, بات بھی نہیں آتی کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہمارے کنٹرول تقریباً کتنا خرچہ ہے سر 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے ایک بچے کی اوپن ہارٹ سرجری پر. 4.5 سے 5.5 لاکھ پہ. یہ جو میرے کپتان نے ہیلتھ کارڈ بنایا ہے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ سر الحمدللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اللہ کرے کہ جس پیس پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس کو اور میننگ فل بنایا جائے. ہمیں ہمارا جو سینٹر یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹر جا رہے ہیں, ہم وہاں آپریٹ کرتے ہیں. وہاں الحمدللہ سر ہمیں تقریباً 2,25,000
2,00,000 2,30,000 کبھی 2,70,000 یہ جو ہے نا یہ وہ سارے پیشنٹ ایلیجبل جو ہیں KPK کے کارڈ ہولڈر اور جس کے پاس یہ ہیلتھ کارڈ ہے اس کے بچے کو مسئلہ ہو جائے تو اتنا پورشن ہمیں کور ہو جاتا ہے سر. اتنا باقی آپ خود ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن باقی جو 4.5-5 لاکھ روپے آپ فرما رہے ہیں 6 لاکھ روپے فرما رہے ہیں اس میں پیرنٹس بھی کچھ کرتے ہیں کبھی؟ سر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انکریج کریں کہ بھئی آپ 50,000 دے سکتے ہیں, لاکھ دے سکتے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں دیتے تو بوجھ نہیں ہے سر. ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. وہ تو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا یہ دے کر آیا یا نہیں دے کر آیا. یہ وہی سیم نظام ہے جو باقی ماشاءاللہ اچھے اداروں میں چل رہا ہے. کتنا عرصہ لگتا ہے بچے کو ریکور کرتے ہوئے؟ سر اللہ کی عجیب شان ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بزرگ کسی کا ہارٹ کا سرجری ہوتی ہے نا تو بلال بھائی وہ کم از کم 2 ہفتے لگتے ہیں ان کو نا, پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں. تو مہینے بعد بھی پوچھیں تو جی نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی. سر بچہ تیسرے دن نا ICU سے باہر آ جاتا ہے, چوتھے دن دوڑا ہوتا ہے سر. اور یقین کریں اس کی ماں ہمارے ساتھ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی, تو واپسی پر بھی اس کے وہی والے آنسو ہوتے ہیں لیکن بس خوشی والے ہوتے ہیں. وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو ایک سٹیپ نہیں تھا چڑھ سکتا, اب ماشاءاللہ دوڑ کر جو ہے نا. زیادہ تر جو لوگ آپ تک آتے ہیں یہ اکنامکلی معاشرے کے کس لیول سے کس طبقے سے ہوتے ہیں؟ سر زیادہ تر ایسے ہیں جو بیچارے بلو پاورٹی لائن ہے سر. زیادہ تر ایسے ہیں جو بیچارے. صوفی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ سفید پوش تھا. لفظ ہوتا ہے یہاں پہ غربت کی انتہا کی لکیر سے بھی نیچے, جن کے پاس روٹی کھانے کو نہ ہو. لیکن ہم نہیں استعمال کرتے, ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس لیے ایک سفید پوشی میں تو ایک وہ پردہ رہ جاتا ہے. اور بلال بھائی آپ نے بات کی بے ساختگی میں مجھے یہ بات آئی ہے. میرے پاس ذاتی 20 ایسے تجربے ہیں. 18 سال ہو گئے کاروان علم فاؤنڈیشن کو رن کرتے ہوئے. ڈونر آیا ہے, اس نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ پیمنٹ بھی آؤٹ دی ہے, اس کی کوئی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے یا اس نے کوئی ڈالر باہر سے آئے ہیں جو مثلا 73,200 روپیہ وہ دے کے چلا گیا. کچھ 10 منٹ بعد ایک انتہائی ضرورت مند بچہ آیا اور اس کا پے آرڈر میں نے دیکھا جو فی چلانا ایگزیکٹلی 73,200 روپیہ ایگزیکٹلی اتنا ہوتا ہے. بلیو می, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تو مجھے آنسو آیا. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ایگزیکٹلی شک نہیں کر سکتے کہ کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہوگا. اتنا کوئنسیڈنس تو مطلب ہو نہیں سکتا نا. ان کے ایڈریس ہوتے ہیں. میں آپ کو پورے یہ اوپر سے اللہ نے اس کو ڈالا ہے تو یہ اس کی مرضی نہیں ہے. اگر لینے والے پہ نہیں ہے تو دینے والے پہ بھی اللہ کی مرضی. ڈاکٹر اجازت قریشی مرحوم, ہم کئی دفعہ یہ وہ لے گیا بچہ آیا ہے ہم نے کہا ہم رش کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے اور آپ صرف ڈاکیے ہیں. وہ آیا دے گیا آپ نے دے دیا, آپ ڈاکیے ہیں. ایگزیکٹ ہم یہی لفظ اپنے لیے استعمال. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فرمائیں اس وقت آپ پروسیس میں ہیں کر رہے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ تعاون کن لوگوں سے چاہیے ڈونرز کے علاوہ؟ بہت اچھی بات کی بلال بھائی. اصل ہے کہ ہم نا اس مسئلے کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آواز ضرور لگا لیں کہ بھائی ہمارے ملک میں بچوں کے دل کا ہسپتال بنانا ضروری ہے اور اس کو دل میں بٹھا لیں سر. اور جب سارے میسز تک بات یہ پہنچ جائے گی نا تو سر پھر 1,000 روپیہ بھی میٹر کرے گا, پھر 1 لاکھ بھی میٹر کرے گا, پھر 1 روپیہ بھی میٹر کرے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ایک کیمپین میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا تھا کہ 1 لاکھ پاکستانی 1,000 روپیہ 1 سال تک دے. کوئی مشکل نہیں ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں نا 1,000 روپیہ تو ویسے اگر میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں نیت کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب نیت کی بات نہیں مجھے کہنا چاہیے, اب کہنا چاہیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر وہ آپ کے حق میں اتر گیا تو آپ دینے والے بن جائیں گے, ورنہ آپ دینے والے نہیں بنیں گے. کسی شخص نے آپ کو انکار کیا کہ میں آپ کے لیے سروس نہیں کر سکتا؟ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, یہ تو میں یہاں پر آ کر پیسے مانگتا ہوں, میں کسی کے پاس جا کر نا آج تک پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. خان بھائی آپ مجھے بھیجا کریں, میں جاؤں گا. خدا کی قسم مجھے جھولی پھیلانی بڑی اچھی آتی ہے. میں آپ کو عجیب اور یہ تو مانگنا ہی عبادت ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف میں جا کر کہتا ہوں یار یہ دیکھو یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور میں آج اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ میرے سے یہ بات کروا رہے ہیں اور تم رہے ہو. یہ بچوں کی لسٹ ہے, اور آپ جو چاہیں کریں. وقفہ لیجیے, واپس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت جب پیسے مانگنے ہوتے بڑا مشکل اور شاید کبھی امبیرسنگ بھی ہوتا ہے کبھی. مجھے تو ویسے آپس کی بات ہے کبھی نہیں برا لگا سر, کیونکہ میں جا کر ایک ہی بات کرتا ہوں, بھائی میں خود تو آیا نہیں ہوں,
जिसने मेरे दिल में बात डाली है, मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ। क्या बात है। अब तुम्हारे ऊपर बात सुननी है, सुन लो। फ्लैट रिफ्यूज़ल हुआ कभी? सर रिफ्यूज़ल तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा तरबियत कई दफ़ा होती है। वो बंदा जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा दिल लेकर जाता है ना, यार ये सेठ साहब हैं, ये तो कोई पता नहीं 100 बच्चों के पैसे इकट्ठे दे देंगे, वो सर ऐसा काम करते हैं कि फिर अब दिल टूट ही जाता है कि क्या किया जाए। और सर जितना आप ऐसे के पास जाते हैं जिसके पास पैसे कम होते हैं और बज़ाहिर लगता है कि ना वो आपको, वो पता नहीं कहाँ से सर ज़्यादा पैसे दे देता है। क्या बात है, ये तौफीक खुदा है।